قرآن کی آیات ہے، بہت ساری باتیں ہیں نا. سورہ تحریم کا کیا کریں گے؟ وہ بھی ضعیف ہے. نہیں وہ دیکھیں حسن اللہ یار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں. جو آپ نے صاحب یوسف کے حوالے سے روایت دکھائی ہے، میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، میں نے دیکھا ہے. میں کہتا ہوں یار نبی کہہ سکتا ہے، کیونکہ آپ میری پوری نا بات سننا حسن اللہ یار صاحب، پوری بات سننا. دیکھیں میرا باپ جو ہے نا، میری ماں کو کچھ ہم، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. نہیں ہاں نہیں، غلط ہے، غلط لیکن ہے آپ کی نہیں بات، اسد بالکل صاحب غلط سر ہے. پلیز آپ بات آپ یہ سر. کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں غلط بات کی ہے نا اپنی بیوی سے، اس کو حق غلط بات کہنے کی. اگر اس پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ صاحبہ یوسف ہے، تو پھر آپ پہ جی تصدیق واجب ہے، ایمان واجب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غضب میں ہو چاہے رضا میں ہو، وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. وما ينطق نہیں عن نہیں، وہ الهوى ان هو بات الا وحی حضرت، یوحى. وہ بات اجازت آپ دیں. کی بالکل درست ہے اور حضرت. پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ کو ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان شخص کو بولا ہے کہ یہ شخص مثلا مسلمان ہے، یا فلان شخص کافر ہے، یا فلان شخص جھوٹا ہے، یا فلان شخص اچھا آدمی ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ تصدیق کریں. اگر آپ اس کے امتی ہیں نا، تصدیق کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں بول سکتے. کہ میرا باپ بھی ہو، میرا بھائی بھی ہو، میں خود بھی ہوں نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسی وصف کا اظہار کیا کہ یہ شخص ایسا ہے، تو ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ امتی ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے نا، جب آپ مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے کو صاحبہ یوسف بولا ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ تصدیق کرو. یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں غصے میں غلط بولا ہے، تو اس کی مثال میرے اور آپ جیسی ہے نا، ہم بھی غصے میں آ کے غلط بات کہتے ہیں. اگر نہیں اس نے نہیں نہیں، صحیح اللہ یار بولا ہے، صاحب. اگر انہوں نے صحیح بولا ہے، اس میں غصہ بھی نہیں وہاں پہ. اگر انہوں نے صحیح بولا ہے تو پھر تصدیق کرو کہ فلان شخص صاحبہ یوسف ہے. تو ترمذی کی ان روایتوں میں کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے جو ہے سب عورتوں میں ہاں، جو ہے فضیلت ہے جو یہ میری بات عائشہ مان لو نا، بات مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں نہیں کہہ سکتے. جس شخص کی شان یہ ہے کہ وہ صاحب یوسف ہے، جس شخص کی شان یہ نہیں. ہے کہ ان اس کے، روایتوں میں کیا کریں سن حسن لو، اللہ یار صاحب، ان سن روایتوں میں لو کیا نا، کریں؟ پھر سن لینا جواب سے. میں دوبارہ سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ آپ نے میری بات کاٹی ہے. نہیں دیکھو سوری رسول سوری، اللہ غلط بات. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متناقض بات نہیں کر سکتے. میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کچھ کہہ دیں نا، کل کچھ اور کہہ دیں. آج میں کہہ دوں کہ فلانی اچھا آدمی ہے، کل کہہ دوں فلانا برا آدمی ہے. ٹھیک ہے نا. آج کچھ کہہ رہا ہوں، کل کچھ اور. یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن معصوم وما ينطق عن الهوى یہ نہیں کہہ سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تضاد، میں سن لو بھائی، تضاد ہمارے جملوں میں ہو سکتا ہے. تضاد اللہ کی جانب سے جس کو چراغ بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، رہنما معلم بنا کر بھیجا ہے پوری انسانیت قیامت تک کے لیے، اس کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو جب یہ سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کیا بولا؟ صاحب یوسف بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سورہ لایا کہ اس کی دل ٹیڑھی ہے، یہ زوجہ نوح ہے، یہ زوجہ لوط ہے، سب یہ آیات لے کے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے کردار دیکھتے ہیں. لشکر لے کے آئی کس کے جنگ کے مقابلے میں؟ وہی عورت کا کام یہی ہے، لشکر لے کے آنا. ہم سمجھتے ہیں وہ ان کی ایک اجتہادی غلطی ہے. نہیں نہیں، وہ اجتہادی غلطی ہے ان کی ایک. اجتہاد کون سی اجتہاد؟ کوئی قرآن کی کوئی سورہ ہے کہ تم علی علیہ السلام سے لڑو؟ اجتہاد تو دیکھیں کیا ہے؟ وہ اجتہاد، نبی کی او بھائی بیوی ہے نا، اجتہاد کس کو میں کہتے ان ہیں؟ کی عزت. اوے ایک منٹ، اجتہاد یہ ہے بھائی صاحب کہ تم قرآن کو دیکھو، تم حدیث کو دیکھو، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو حکم ہے اس پہ عمل کرو. یہ اجتہاد اسی کو کہتے ہو نا تم لوگ. اور کوئی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میرے بھائی میرے بعد علی علیہ السلام کے ساتھ تم نے لڑائی کرنی ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے تو یہ حدیث نقل کی ہے نا کہ خلیفہ کافر بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے؟ یہ اجتہاد ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ نہیں وسلم کی یہ یہ تو حدیث نہیں ہے. انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. امیر المومنین علیہ السلام سے لڑنا میرے لڑنے کے مساوی ہے. انت منی بمنزلت، یہ سمجھ نہیں آئی؟ منزلت ہارون سے لڑنا جائز ہے. ایک منٹ، اگر کوئی بنی اسرائیل میں، تم یہی کہتا نا بنی اسرائیل میں کوئی تلوار لے کے آتا نا حضرت ہارون علیہ السلام کے گھر میں کہ باہر آؤ میں نے تجھ سے قتل کرنا ہے، تم یہی کہتا ہے کہ اس نے اجتہادی غلطی کیا، یا کہتے ہیں ملعون کافر ہے؟ تم کیا کہتا ہے؟ ہاں بھائی، تو لازمی بات نہیں ہے عزیزو، یہ اجتہادی غلطی جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عذر ہے جو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، احمق بنانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اس کے کردار کو اچھی طرح سے پہچان لو. وہ کوئی بیوقوف نہیں تھی. عائشہ جو کچھ بھی تھی نا، بیوقوف نہیں تھی. اس کو بخوبی پتہ تھا کہ علی علیہ السلام کون ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی محبت واجب ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے. وہ جانتی تھی، اس کے باوجود وہ لشکر لے کے آئی ہے. تو جب اب سن لو، نہیں جب نے سوال نہیں، اب جلدی نہیں کرو، سن لو. تم نے پوچھا تھا نا کہ نہیں، میں ترمذی بیٹھا ہوں، وغیرہ، میں تو عائشہ کا دفاع کرنے آیا ہوں، آپ بیٹھو. ترمذی میں، مسلم میں، بخاری میں اس کی تعریف موجود ہے. وہ سب تعریفیں خود پر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک عورت ہے جس کے متعلق اللہ نے پورا سورہ نازل کیا اس کی مذمت میں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب یوسف ہے.
اس کے کردار کو دیکھتے ہیں. اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی احادیث وغیرہ بنا دی. میں نے آپ کے اب میرے دیکھ لو کہ وہ کیسے پیغمبر پہ افتراء کرتی تھی. تو پھر ایسے شخص کی تعریف غلط ہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ قرآن میں ان وسلم کی کے سنت میں، ان کے زبان میں تناقض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، کہ ایک دن میری کسی بات کی سنیں تعریف آپ. کرو، اگلے دن اسی کو تکفیر کر دو. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں مولا علی کو تو ہم دیکھیں نا، جو ہم اپنا صوفی لوگ ہیں، ہم تو مولا علی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہی مولا علی سے ہیں، شاید اہل تشیع سے زیادہ محبت کرتے ہیں مولا علی سے. لیکن جو دوسری طرف جنگ، دیکھیں میری بات سنیں، میں یقین مانے، میں نے تحقیق کیا نا، سن لیں یاری صاحب، تو میں نے امیر معاویہ کی باتیں پڑھی ہیں، میں یقین مانے میں بول نہیں سکتا، میں نہیں ان کو پسند کرا، سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. میرے مولا علی کے سامنے آئے تھے. لیکن جو اما عائشہ کا معاملہ ہے، وہ بھی میری جو ہے نبی کی بیوی ہیں، وہاں پہ مجھے خاموشی نہ رکھنی پڑے گی. جی بہترین، اسی کو آپ جواب اللہ نے دے دیا قرآن میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. صرف ہمارے نبی ہیں یا اور بھی انبیاء گزرے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء پہ ایمان واجب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں، واجب وہ ہے کہ سب نہیں پہ ہے؟ واجب. جی، واجب ہے. تو کس نے کہا کہ نبی اللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی عورت جو ہے کافر ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں کہا؟ لیکن ان کا لوط کی کہاں زوجہ. سے آپ مجھے ان کا اعتقاد میں کہ کافر ہے، آپ مجھے کئی دفعہ دکھائے روایتی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے، کافر لوگوں کے لیے. یہ کافر کون ہے جن کی شبیہ بنا؟ اللہ شبیہ بنا رہا، بتا رہا. کون ہے؟ کافر ہاں میں بتاتا ہوں نا. آپ سن لو. کافر ہیں، ان کی شبیہ ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا، مثل بولتے ہیں شبیہ کو، مثال شبیہ، مثل شبیہ ہے نا. کافروں کی ایک مثال ہے، کافر لوگوں کی ایک مثال ہے. امرأۃ نوح، ہاں، زوجہ نوح، وامرأۃ لوط، زوجہ لوط. نہیں، حضرت عائشہ کے کافر بارے لوگوں سے کی بتائیں. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ خود دیکھو بھائی. اب میں کچھ بولوں سب لوگ سمجھ گئے بھائی کہ وہ کافر کون ہے جن کی شبیہ نوح اور لوط کی عورتیں ہیں. میں اب اس کا جواب آپ کی کتابوں سے دیتا ہوں. ایک منٹ. دکھائیں. کنایہ سمجھتے ہو؟ کنایہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، میں اردو میں ساری میں نے تفسیر کنایہ، بھی پڑھی ہے اردو میں. میں نے کنایتن کچھ کہہ دوں آپ سمجھ جائیں گے. کنایہ، لفظ کنایہ اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ گیا، کنایت، یعنی اشارتاً. کنایہ. ہاں، اب سن لو. سادے امت کی بات کے صحیح جوان نقوی صاحب جیسا کرتے ہیں، ہم اسے بڑا پیار ہے، اسے ہمیں سنیوں کو ہمارا ہیرو ہے وہ. ہاں بالکل، آپ لوگوں کا ہیرو مجھے پتہ ہے. معانی القرآن الفرا جزء ثالث. یہ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفرا توفی سنہ 207. یہ عربیت میں، تفسیر میں یہ علماء جانتے ہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں. یہ انہیں بہت ہی بلند ترین علماء میں سے. اس کی کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. یہ جو مثال دی گئی ہے، اللہ نے مثال دی ہے کافروں کی، کافر لوگوں. جی. یہ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے. کافر لوگوں کے لیے اللہ نے مثال دی ہے. کہاں گیا میرا مارکر؟ کہاں؟ یہ مارکر آ گیا. ھذا مثل. یہ جو مثال ہے جس کی، ہاں مثال ہے جس کی شبیہ کون ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. یہ کون ہے؟ ہاں جی، پڑھو خود پڑھو. ہاں پڑھو، خود پڑھو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. الذین کفروا، کچھ لوگ کافر ہو گئے ہیں. اللہ ان کے مثال بیان کر، اس کی شبیہ بیان کر. وہ شبیہ کون ہے؟ شبیہ ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط. وہ کافر کون ہے؟ ہاں، کافر کون ہے وہ؟ ٹھیک ہے نا بھائی. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، تألیف الواحدی النیسابوری، جزء الرابع، شاب دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے کب بھائی؟ سنہ 1994 دار الکتب العلمیہ بیروت میں چھپی. تفسیر سورۃ التحریم.
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط بلی وضرب لہما عائشہ حفصہ کی بات ہو رہی وضرب لہما امرأة نوح وامرأة لوط مثلا اللہ نے مثال دی ہے مثال بولتے ہیں شبیہ کو اللہ نے ان کی شبیہ بیان فرمایا اگر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مثال ہے عائشہ کے لیے تو عائشہ و حفصہ کون ہے الذین کفروا ہے نا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مثال کس کے لیے الذین کفروا کے لیے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال دی گئی عائشہ و حفصہ کے لیے تو ثابت ہوا کہ الذین کفروا قرآن میں عائشہ و حفصہ فتح القدیر شوکانی صاحب کی جزء خامس ضرب اللہ مثلا للذین کفروا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یحذر به عائشہ و حفصہ تو یہ ہے میرے بھائی یہ کتاب ہے تفسیر فخر الرازی مفاتیح الغیب جس کو کہتے ہیں المجلد 11 شاب دار الفکر کتاب چھپی ہے 2005 میں بیروت میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة یہ جو دو مثال ہیں یہ کنایا تعریض بولتے ہیں عربی زبان میں کنایا کو یہ کنایا کس سے عائشہ حفصہ سے آئے اون ڈسو جی اون ڈسو سر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے بھی نا ساری پڑھی ہے بالکل آپ کی بات بجائے آپ کی یہ بات بجائے صرف یہ بات بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تھوڑے غصے کا اظہار کیا ہے لیکن تھوڑے سے کہیں غصہ پہ کا ناؤز اظہار باللہ نہیں ناؤز کیا ہے اوئے اوئے ان کی مثال ہے عائشہ و حفصہ کی مثال ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط ٹھیک ہے نا اور نہیں بھائی جو وہ بھی نبی ہے نا وہ بھی نبی ہے نوح علیہ السلام نبی نہیں ہے تم کہہ دو نبی نہیں وہ تم ابھی کافر ہو جاؤ گے نبی آئے یا نہیں ہے نبی تو ہے لیکن ہمارے نبی کی مثال ہی اپنی ہے ہمارے نبی سب سے اور افضل ہے بھائی اس کے ان کا جو ہاں ان کی بیوی جو ہے نا ان کی حاضر بیوی ناظرین ہے ہمارے نبی شبیہ سب ہے جانتے ہیں ان کی بیوی شبیہ ہے کس کی بیوی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے ہماری نبی کی نہیں مثال ہم تو لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی بیوی کی شبیہ کون ہے عائشہ اور ان کی بیوی کہاں میں جہنم میں تو عائشہ کہاں پہ ہوگی ابھی لازمی بات نہیں ہے تو کہاں پہ ہوگی بخاری میں جو ان کے فضائل ہیں وہ ترمذی میں جو ان کے فضائل ہیں ٹھیک وہ ہے قرآن کے خلاف جو بھی فضیلت ہے وہ جھوٹ ہے نہیں جب قرآن میں بھی اللہ ان نے کی جو تکفیر کردار کر دی جب اللہ نے جہنمی بنا دیا اس کے بعد تم فضائل بناتے جاؤ بخاری میں تم خود کہتے ہیں نا کسی اللہ رنڈی یار نے لکھا آپ نے خود نہیں بولا کسی رنڈی نے بخاری کو لکھا نا ابھی میں نے تو نہیں بولا خنجر آپ نے بولا خنجر کیا لفظ ہے آپ کے آپ نے بولا تو بخاری کو کسی رنڈی نے لکھا یا کسی خنجر نے لکھا اور جب لکھا ہے تو اس سے کیا میری بات سنیں کیا ویلیو اصل اللہ یار صاحب میری بات اصل اللہ یار صاحب پلیز میری بات سنیں میں نے نا آپ کی وہ جو رضائے کبیر اور ساری حضرت عائشہ کے میں نے یقین مانے آپ سے نہیں بات کی تھی میں تاد امت کے اوپر کام کر رہا ہوں صحیح جواد نقوی صاحب سے میری بہت اس طرح باتیں صحیح نصرت تو بات چھڑے وہ الگ بات ہے لیکن جب آپ نے اما عائشہ کے اوپر باتیں کی ہیں بہت زیادہ رضائے کبیر والی تو میں یہی کہتا ہوں وہ جس نے بھی لکھا ہے وہ سارے رنڈی کے بچے ہیں جنہوں نے اما عائشہ کے خلاف لکھا ہے جو بھی بولتا ہے ان کا یہی کردار ہے کتابیں بڑی پڑی ہیں ان کو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے جوتے کے اچھا وہ نوک پہ میں رکھتا ہوں قرآن کو کس نے لکھا پر قرآن کی آیت کو کس نے لکھا اس کے متعلق کیا کہو گے قرآن میں اما عائشہ کا جو ہے نا وہ مطلب کہ اس طرح نہیں ان کے کردار کے اوپر دکھا دیا بات ہے بھائی میں نے دکھا دیا بھائی قرآن کی آیت میں نے ان کا دکھا دی کردار اب بالکل تم صاف ہے فیصلہ کر آپ لو ان کہ کے قرآن کردار کی آیت کس نے لکھا نا بخاری سے ہاتھ اٹھاؤ وہ ترمذی وغیرہ پر قرآن کے ساتھ کیا کرو گے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا میاں